سادة نساء العالمين الأئمة الطيبين والشهداء والصديقين وعبادك المخلصين وملائكتك المقربين. اللهم اغفر ذنوب المذكورين المنظورين وارفع درجاتهم في جنانك الواسعة. اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يموت ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدانها أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صلوات. قابل قدر علماء کرام، شعراء عظام، ذاکرین ذوی احترام، سادات و مؤمنین و مؤمنات، جامعہ امامیہ ناظم آباد نمبر 2 کراچی میں آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام جو بیاد سید البطحاء ساقی الحجیج مربی رسول مربی رحمت للعالمین و امام المتقین، والد بزرگوار کل ایمان و امیر المؤمنین، جد بزرگوار سید شباب اہل الجنہ والائمۃ الطیبین الطاہرین، نکاح خانے رسالت، محسن اسلام و رسول، حضرت ابو طالب ابن حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہما منعقد ہو رہی ہے۔ اس مجلس کا ثواب ہم ایصال کریں گے عمدۃ الاخیار، سلالۃ السادات، عزادار سید الشہداء نوحہ خان، خدمت گزار عزاداران مظلوم کربلا، مرحوم و مغفور، جنت معاب سید شائق حسین زیدی ابن سید خادم حسین زیدی کی روح پرفتوح کو اولاً دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان بزرگوار کے درجات کو متعالی فرمائے، وہ جنتی ہیں، ان کو مزید اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں جوار مولا کائنات، جوار حسن و حسین سلام اللہ علیہما، جوار ائمہ اطہار، جوار حضرت ابو طالب علیہ السلام، جوار پیغمبر اسلام میں عنایت فرمائے۔ شہدائے ملت جعفریہ جامعہ امامیہ سے تعلق رکھنے والے علماء طلباء جو دنیا سے چلے گئے، اس بارگاہ سے تعلق رکھنے والے جو بزرگان دنیا سے چلے گئے، جتنے ذاکرین اس دنیا سے گئے، حضار محترم کے جمیع مرحومین مرحومات کے اللہ درجات متعالی فرمائے۔ حضرات خواتین، آج میں تقریباً 32 سال کے بعد کراچی کے کسی ممبر پر بیٹھ رہا ہوں۔ 32 سال قبل میں یہاں تھا، آج 32 سال کے بعد شکر گزار ہوں جناب راشد زیدی صاحب کا، شائق زیدی کا، علی حسنین زیدی کا، آفاق زیدی برادران کا، جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ آج میں پھر کراچی کے عزاداران کی خدمت میں، جو تقریباً میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے کراچی ملک کا سر ہے، عزاداران کراچی بھی عزاداروں کا سر شمار۔ آپ کے برائٹ فیسز، آپ کے وجوہ منورہ
کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ میرے بہت ہی عزیز القدر جناب حجت الاسلام والمسلمین نسیم آغا لکھنوی بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میرے دو اور عزیز حجت الاسلام مولانا شیخ عباس مہدی ترابی سلمہ اور حجت الاسلام مولانا شیخ بشیر حسین بھاکری سلمہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ ان تینوں علماء کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے سادات کرام کے بہت ہی عظیم سپوت جناب سید خیر شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، بہت دور سے بلوچستان سے اسپیشل تشریف لائے۔ سید زاہد حسین شاہ صاحب خاص طور پہ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی بھی زندگی دراز فرمائے، اور ان سادات کرام حسینی و کاظمی سادات کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات و خواتین، یہ جو آج کا سلسلہ گفتگو ہے، میں ظہیر عباس نقوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا تعارف کرایا۔ میں اس تعارف کے قابل نہیں ہوں، میں بالکل چھوٹا سا طالب علم ہوں، ادنا سا عزاداروں کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ ابھی ذرا یہاں پر عالم شاہ جی بھی نظر آئے تھے، پتہ نہیں موجود ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، جو بھی بہرحال مومنین مومنات ہیں، جو مظاہر کاظمی صاحب کے فرزندان بھی یہاں تشریف فرما تھے۔ اللہ آپ تمام حضرات کو، عمران عباس بھی یہاں تھے، عمران عباس خان، اللہ کریم سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں آنے کا اور جانے کا، اور وہ میں نے استعمال کیا تھا آج سے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً آج سے 39 سال قبل یہاں پر، وہی میں آج شروع کر رہا ہوں کہ میں ٹاپک کو جو شروع کرتا ہوں ایسا شروع کرتا ہوں کہ مجھے بلانے والا جو ایک مرتبہ بلاتا ہے وہ تو بلاتا ہی ہے، اس بارگاہ والے ہمیشہ ہی بلاتے ہیں کہ وہی ٹاپک پڑھتے جائیں۔ آج میں ایک ٹاپک شروع کر رہا ہوں، الخصائص العمرانیہ۔ یہ ہمارے حوضے کی اصطلاح میں ایک شے ہوتی ہے خاص، خاص جیسے آپ مومنین خاص ہے عزاداری کے لیے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے جو سنی بھائی بھی آتے ہیں عزاداری میں وہ بھی محترم ہیں، مگر وہ عام ہیں عزاداری کے لیے۔ آپ ہمیشہ آئیں گے، وہ ریئرلی آئیں گے، کبھی کبھی آئیں گے، وہ بھی محترم ہیں، مگر عوام خواص کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک شے ہوتی ہے خاصہ اور ایک ہوتی ہے عامہ۔ خاصہ کی جمع ہے خصائص، خاص کی جمع ہوتی ہے خواص۔ میں آپ کے خواص میں ہوں، بہت سارے میرے احباب بیٹھے ہیں، جناب سہیل یوسف زئی بھی تشریف فرما ہے، امام الخوئی اسلامک سینٹر کے ایک شعبے کے، عظیم شعبے کے یہ انچارج بھی ہیں ماشاءاللہ، اسپیشل آج فلائٹ لے کر آئے ہیں، اللہ ان کی بھی زندگی کرے۔ یہ الخوئی سینٹر کے خاص ہیں، یہ شیخ فاضل السہلانی کے خواص میں ہے، میرے بھی یہ خواص میں ہے۔ گلزار خان پتنی پہنچے گے، وہ بھی میرے خواص میں ہے۔ بہرحال یہ تو ہے خواص۔ ایک ہے شے خاصہ جس کی جمع ہوتی ہے الخصائص، یہ منطق میں بھی ہوتا ہے، فلسفہ میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، خاص میں اور خاصہ میں ایک فرق ہے۔ خاص کے افراد بسیار ہو سکتے ہیں، خاصہ کے افراد بہت کم ہوتے ہیں، ندرت میں ہوتے ہیں، شواذ میں ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک خاصہ نہیں رکھ سکتا، خاص بہت رکھ سکتے ہیں۔ خاصہ وہ ہوتا ہے کہ یوجد فی واحد ولا یوجد فی کل، یا یوجد فی البعض ولا یوجد فی الاکثر۔ خاصہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک میں ہو ہر ایک میں نہ ہو، یا کم میں ہو کثرت میں نہ ہو، اسے
خصائص ذکر کر رہے ہیں. اولا پہلا خاصہ. میں طالب علم ہوں حوزے کا اور طالب علم کے طریقے سے ہی ڈسکشن کرتا ہوں. کوئی دعویٰ علمی نہیں, کوئی دعویٰ نہیں بزرگی کا, ادنا ہونے کا دعویٰ ہے. بس خوشچین ہوں محمد و آل محمد کے اسکول آف تھاٹ کے مراجع علماء کرام بزرگان کا. یہ طالب علم حوزہ علمیہ 32 سال کے بعد اپنی پہلی انٹری کراچی میں ڈال رہا ہے الخصائص العمرانیہ سے, بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عمران نے پہلی انٹری ڈالی تھی تربیت رسول سے. وہ تو بزرگوار تھے, ہم ان کے نوکر ہیں, خادم ہیں. اسی راستے پہ چلتے ہوئے تو آئیے الخاصۃ الاولی. میں نے سورہ الضحیٰ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں جو آیتیں میرے پیش نظر ہیں آپ نے سینکڑوں ہزاروں مرتبہ پڑھی بھی ہے, سنی بھی ہے, مگر اس طالب علم کا کنکلوژن نتیجہ یتیم پا کر پناہ نہیں دی, پناہ دے رہا ہے. توجہ, پناہ دے رہے ہیں ابو طالب, نسبت دے رہا ہے اللہ. اللہ تو نبی کے قول کو اپنا قول کہتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میں نبی کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وہ قول رسول کو قول اللہ کہتا ہے. وما رمیت کے ذریعے فعل رسول کو فعل اللہ کہتا ہے. جس خدا کا یہ شیوا رہا کہ وہ نبی کے قول و فعل کو اپنا قول و فعل کہے, وہ تربیت ابو طالب کو تربیت الہی ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ ابو طالب تربیت نہیں کر رہے, خدا تربیت کر رہا ہے. تو جس کی تربیت رسول تربیت خدا ہو اس سے ایمان کی کوئی دلیل چاہیے. الخاصۃ الاولی ذہن میں رکھیں تو سمجھ میں آئے گی بات کہ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ مربی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ دینے والے مربی کی آیت بھی پڑھتا ہوں, اس کو یوں لے لیجیے. پہلا خاصہ پناہ دینے والے. دیکھیے آج امریکہ, آسٹریلیا, داعش کے مظالم سے عاجز آ کر جو کشتیوں کے ذریعے یا کسی ذریعے وہاں پہنچتے ہیں ان کو وہ پناہ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں انسانی ہمدردی میں یہ نمبر 1 ہے ویسٹ والے کہ یہ پناہ دیتے ہیں. میں یہ بات نہ سمجھ سکا, آج ویسٹ والے کفر و شرک کے فسق کے باوجود اگر مسلمانوں کو پناہ دے دیں تو وہ اچھے ہیں, اور جو اصلی مسلم ہیں وہ اسلام کے رسول کو پناہ دے تو وہ کافر ہے. ذرا مراعات فرماتے چلیں, ان تاریخ کے متعصب لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں نے اسی لیے کبھی بھی ایمان ابو طالب میں نے کبھی موضوع نہیں رکھا زندگی میں. ایمان ابو طالب میں ہمیشہ جب بھی رکھتا ہوں شان ابو طالب, عظمت ابو طالب, مقام ابو طالب, رتبہ ابو طالب, خدمات ابو طالب, تربیت ابو طالب, پناہ ابو طالب. اس لیے کہ ایمان ابو طالب عنوان رکھنا یہ خود ایمان کی توہین ہے. لہذا
عنوان ان کی خدمتوں کا ہونا چاہیے کہ ان کی خدمتیں کیا. میں یہ کہوں بازیوں نظر میں کہ انہوں نے 2 پروجیکٹ پال کے مکے کے سامراج کو لیے بلکہ اسلام کو لیے. ایک رحمت للعالمین، دوسرا امام المتقین. آپ کی سماعتوں کی نظر یہ الخاصۃ الاولی کر رہا ہوں. پناہ دہندہ، ریفیوج لی ہے حضور نے ابو طالب علیہ السلام سے. ریفیوج لی ہے، اسائلم لی ہے. اسائلم لی ہے حضور پاک نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے. ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پہلے سے اتنے پاورفل تو تھے، وہ اس قابل تھے کہ حضور کو پناہ دے. حضور کو پناہ دی. اور قرآن یہ کہتا ہے والذین آووا ونصروا بعضهم اولیاء بعض والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. ارشاد ہوا جو پناہ دیتے ہیں، جو پناہ دیتے ہیں اور پناہ دینے کے بعد نصرت کرتے ہیں، یہی حقیقی مومن ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ قرآن کہہ رہا ہے جو پناہ دیتے ہیں اور نصرت کرتے ہیں یہی حقیقی مومن ہے. کوئی متعصب مورخ انکار کر دے پناہ ابو طالب کا یا نصرت ابو طالب کا. اگر آج کلمے پڑھے جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، حج ہو رہے ہیں، اعتکاف ہو رہے ہیں، رمضان کے پروگرام چل رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، اسلام باقی ہے، تو کیا ابو طالب کا احسان ہے یا خاندان ابو طالب کا احسان ہے؟ الخاصۃ الاولی بھولیں گے تو نہیں نا. پناہ، ریفیوج، اسائلم. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب علیہ السلام پناہ دہندہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے. یہ پہلا خاصہ ذہن میں محفوظ فرما لیں. الم یجد کا یتیمن فآوا، قرآن سے ثابت بھی کر دیا. آوائی سے جمع کا صیغہ آوو ونصروا. یہاں آوا ہے، وہاں آوو. وہ آوو اس لیے ہے کہ دنیا صرف ابو طالب ہی کو پناہ دہندہ رسول نہ سمجھے، پورا خاندان ابو طالب کا پہلا دے گا رسول کا. زندہ رہے تو ابو طالب، چلے جائے تو اولاد ابو طالب. تا قیامت قیامت اسلام کا بھی پہلا دے گی، رسالت مصطفیٰ کا بھی پہلا دے گی. اللہ اکبر. الخاصۃ الثانیہ ووجدک ضالا فہدی. اے میرے حبیب، آپ کے رب نے آپ کو ضال، نعوذ باللہ، ضال سے مراد لفظی پریشانی میں لائیے گا. یہ جاہل مولوی ہے جنہوں نے عربی پڑھی نہیں ہوتی سسٹم سے، اس لیے وہ ایسے غلط ترجمے کر دیتے ہیں. میرے عزیز، میرے نور چشم بیٹھے یہ گواہ، میں نے کتاب سیوطی کو جو تقریباً ٹفسٹ بک ہے، ٹفسٹ بک لٹریچر کی، عربک لٹریچر کی، میں نے الحمدللہ اسے پورا حفظ کیا. ایک دورہ جو آج میرا فارسی کا آڈیو کیسٹس میں چلتا ہے، حول علمیہ میں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری کتاب
میں نے حافظے سے پڑھائی کتاب دیکھی ہے. تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا طالب علم بات کر رہا ہے مگر کم از کم حافظ عربی گرامر آپ سے بات کر رہا ہے. تو میں عربی گرامر پر ایک اتھارٹی رکھتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ایک لفظ کے عربی میں 70 معانی ہوتے ہیں. یہ عین ہے, عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں, عین کنویں کو بھی کہتے ہیں, عین سورج کو بھی کہتے ہیں, عین ایگزیکٹ مطلب کو بھی کہتے ہیں. ایک ایک لفظ کے 70 معانی ہیں. جنہوں نے پکی روٹی پڑی ہو ان سے نبی سے سارے مصطفیٰ کیا ہے. آل محمد کے اسکول الفاظ والوں سے پوچھیں. وال کا ایک معنی گم شدہ ہے, گم شدہ, لاسٹ اینڈ فاؤنڈ. آپ جانتے ہیں نا یہ جو آپ کے فونز ہیں ان میں ایک ایپ ہے کہ اگر آپ کا فون گم ہو جائے تو آپ فون ڈھونڈ سکتے ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں نا. وہ کیسے؟ وہ فائنڈ مائی فون, وہ اچھا فائنڈ مائی فون وہ ایک ایپ ہے, دنیا کی بنائی ہوئی یہ ایپ ہے. اس لیے آپ اسمارٹ فونز کو لیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ فون گم نہیں ہوگا, مگر شرط یہ ہے کہ اس میں آپ نے لوکیشن آف نہ کی ہو. یاد رکھنا ابو طالب نے کبھی اپنی لوکیشن آف نہیں کی, دشمنوں کے سامنے بھی دوستوں کے سامنے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو عزت دے. جناب واشی صاحب بہت مہربانی ماشاء اللہ. تو حضور والا میں عرض کروں آپ کی خدمات عالیہ میں کہ وہ جو فون آپ کا گم ہو جائے تو مل جاتا ہے, ڈھونڈ لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پڑا ہوا ہے. تو وہ لوگ توجہ ہے, وہ لوگ اپنی آئی ڈیز, وہ لوگ اپنی لوکیشنز چھپاتے ہیں جن کو کہیں غلط جگہ جانا ہو. کوئی سمجھ رہے نہیں؟ اب آئے اسلام میں جو کچھ کنورٹڈ تھے تو ان کو کبھی پرانے رشتہ داروں کو بھی ملنا ہوتا تھا تو وہ آئی ڈی چھپا دیتے تھے. ابو طالب کو سوائے محمد کے کسی کو نہیں ملنا تھا, آئی ڈی چھپانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا وال کا جو ایک معنی ہے, وال یاد رکھ لیں, وال کا ایک معنی لاسٹ, گم شدہ, گناہ کنندہ نہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, آپ کو گم شدہ پایا. کیا آپ کے رب نے آپ کو گم شدہ نہیں پایا؟ گم شدہ نہیں پایا. فَهَدَىٰ, اور اس نے تمہاری طرف لوگوں کی ہدایت کر دی, لوگوں کو ڈائریکٹ کر دیا. یعنی اللہ کی ذات نے وہ ہے بحال کر دی جس کے ذریعے گمشدہ رسول ملتا ہے. بھیا ابو طالب صاحب کا نام ہے جو گمشدہ رسول کو ڈھونڈ سکتے ہیں. تو مولانا فرمایا آپ خواتین کہ یہ ماشاءاللہ یہ جو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, آپ کو گم شدہ پایا اللہ نے اور آپ کی طرف لوگوں کی ہدایت کر دی. آپ کا انٹروڈکشن کرا دیا, لوگ پہچان جائے کہ یہاں ہے, یہ ہے میرا رسول. مثلا کبھی کاروبار سرنا کا اللہ رحمتاً للعالمین, یہ سائنس ہے پہچاننے کے. جیسے آپ کا فون ہوتا ہے کہ یہ ایئرپورٹ پہ پڑا ہے, یہ سائنس ہے. کبھی کہا طٰہٰ, کبھی کہا یاسین, کبھی کہا مزمل, کبھی کہا مدثر, کبھی کہا نبی, کبھی کہا رسول, کبھی کہا خاتم الانبیاء, کبھی کچھ. یہ سب سائن ہے ڈھونڈنے کے گمشدہ پیغمبر کو. پورا قرآن کھلوا رہا ہے, ابو طالب اکیلے شناسائی کروا رہے ہیں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت سرکار ابو طالب علیہ السلام علیہ اسی تناظر میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 56 پھر ذرا نظر کر لیتے ہیں. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. ہمارے مخالفین نے یہ لکھا اور پڑھا کہ اللہ نے یہ آیت نعوذ باللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف نازل کی، حالانکہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے. کیسے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں نا، جو آپ کا محبوب ہے، اسے آپ ہدایت نہیں کر سکتے. چلو دشمن یہ تو مان گئے نا کہ حضور ہے اللہ کے محبوب اور حضور کے محبوب کا نام ابو طالب ہے، یہ تو مان گئے نا دشمن بھی. اور یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھ کے عرض کر رہا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے بھرے مجمع میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ این تکون یوم القیامہ، آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ قال رسول، آپ نے فرمایا علی مقام اکون علی مقام محمود، میں تو مقام محمود پہ ہوں گا. تو اس نے کہا ایسا اکون فی ذات اليوم، میں سرکار اس دن کہاں ہوں گا؟ فرمایا انکا مع من احببت، تو اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. مسئلہ ہی حل ہو گیا. جہاں تیرا محبوب ہوگا قیامت میں تو وہاں ہوگا. کوئی لکھے کہ رسول جنت میں نہیں جائیں گے، جہاں رسول جنت میں جائیں گے وہی ابو طالب جنت میں ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہے حضور کے محبوب ہے ابو طالب. ابھی آگے چلتے ہیں. یہ تو بات یہاں رک گئی نا، آگے چلے ذرا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ کے پاس لسٹ ہے. عالم سمرات وہ سب سے زیادہ خبیر ہے، عالم ہے، علیم ہے. بالمحتدین، کن کی؟ ہدایت یافتہ لوگوں کی. بھیا اگر یہ ایمان ابو طالب کے خلاف بات ہوتی نعوذ باللہ اور ان کو گمراہ نعوذ باللہ ثابت کرنا ہوگا تو پھر یہ کہا جاتا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالضَّالِّينَ، اللہ کے پاس گمراہوں کی فہرست ہے. یا مضلین، ضال گمراہ، مضل گمراہ کرنے والے. یوں کہتا اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ کے پاس محتدین کی فہرست ہے، وہ ہدایت یافتہ کو جانتا ہے. یہ قرآن کا سرٹیفکیٹ ہے ہدایت حضرت ابو طالب کے لیے. آپ کو مولوی سرٹیفکیٹ دے دے کہ یہ نیک ہے تو آپ کا سرٹیفکیٹ مانا جائے گا، جس کو وہی سرٹیفکیٹ دے رہی ہے اس کا سرٹیفکیٹ نہیں مانا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یہ بھی یاد رکھ لیں. میں روایت درایت رجال ضعف سند قوت سند درباروں کی روایتیں وغیرہ پہ نہیں جا رہا آج، اس لیے کہ جلدی ہے مجھے ایک بات میں یہاں عرض کر دیتا ہوں. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے میرے حبیب آپ ان کو ہدایت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ آپ کی ولادت سے پہلے زیادہ ہدایت پہ ہے، زیادہ حق پہ ہے. یہ تو لوگوں کو ہدایت کر دے رہے ہیں، آپ انہیں کیا ہدایت کریں؟ یہ فرق آ گیا ابو طالب میں اور دوسرے ابووں میں کہ سارے ابو ایک جیسے نہیں ہوتے. یعنی ابو لہب یعنی ابو جہل، یہ ان کے درمیان فرق واضح ہو گیا. سرکار کا فرق واضح ہو گیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام
मुहतदीन में है, हिदायत याफ्तगान में है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद हिदायत याफ्ता नहीं होंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैदा होने से पहले हिदायत याफ्ता है। अब ये अल-खास्सतुस्सानिया, ये हमारा हौजे का तरीका होता है कि भूले नहीं। दूसरा खासा यहां आ गया कि गुमशुदा नबी को हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मुतारफ कराया। आप देख रहे दीवाने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ये खिताबत में जरा कुछ गलती हो जाती है ग्रामर की, वो उलमा इकराम माफ करेंगे। मसलन शान अबी तालिब कहना चाहिए, मगर जल्दी में क्योंकि मरसूम यही है, गलत गुलाम है तो हम शान अबू तालिब कह देते हैं, तो इसकी जरा माजरत चाहता हूं जल्दी जल्दी क्योंकि गुजरना है और खवास अवाम तक ये बात पहुंचानी है। तो आप जरा मुलाजा फरमा लें, हजरत ने तारुफ कराया और तारुफ में जो दीवाने अबू तालिब रकम फरमाया, दीवाने अबू तालिब, हमने वही रिसर्च की, बिलाखिर हम एक नतीजे पे पहुंचे कि 3333 अशआर कुल हैं रिकॉर्डेड और नॉन रिकॉर्डेड अबू तालिब अलैहिस्सलाम के, जिनमें से अक्सर व बेशतर हुजूर के लिए, तौहीद के लिए, हुजूर के लिए या दीन के लिए है। अल्लाह अकबर। तो अब जरा देखिए, जो आवाम में मशहूर है ना, ये दुरुस्त नहीं है, आवाम में यही मशहूर है, हमारे भाइयों में ये मशहूर है कि कुरान की आयतें हैं 6666 और हजरत अबू तालिब के दीवान के अशआर हैं, अहले सुन्नत नबी ने मान लिया है 3333। तो चलिए अहले सुन्नत ही में बकौल 6666 आयतें हैं, 3333 शेर है। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, एक होता है बैत शेर, एक होता है मिसरा, एक बैत में शेर में 2 मिसरे होते हैं, तो 3333 के मिसरे बन गए 6666। ये कोई जामे इमामिया में नारा हैदरी पे पाबंदी तो नहीं? नारे हैदरी इसलिए भी लगाना चाहिए कि नारे हैदर सदाए कमबरस्त, नारे हैदर सदाए गुलजरस्त, गर्चे आज हल्क बिलालो कमबरस्त। ये गूंगा की सच्ची जबान से निकला है और बिलालो कम्बर गुनगुनाते रहे हैं। बिलाल माज़ने आज़ान पर और कम्बर धार पर कहते रहे अली अली। और एक हदीस में सुन ले आज फिर, ताकि नारे भी लगे। पता नहीं अब ये यहाँ का माहौल नहीं पता है, वैसे तो मैं खोजों का भी मौलवी रहा हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छा मैं खोजों का डेकेड्स में मौलवी रहा हूँ, मुझे सारी कब्र और मौत की मजलिसें अज़बर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं पढ़ सकता हूँ। मगर ये जो मजलिस होती है जिसमें किसी हस्ती की शान हो, इसमें रौनक होनी चाहिए। दुरूद से भी, नारे हैदरी से भी, या अली से भी, और या अली के नारे के लिए एक जुमला सुन ले, इंशाअल्लाह पहली एंट्री अच्छी हो जाएगी, बाप बेटे का जिक्र हो जाएगा। और वो ये है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिहारुल अनवार में जिल्द नंबर 102 ये लिखा हुआ है कि मन क़ाल या अली मर्रतन वाहिदतन फसवाबुहु कसवाबि 16,000 खत्मिल कुरान क़राअतिल कुरान अनल्लज़ी अख़्तिमुहा। जो या अली एक मर्तबा कहता है, उसे अल्लाह 16,000 खत्मे कुरान का सवाब देता है, जो सारे खत्म मैं जाफर सादिक ने किए हो। तो मेरा
وہ ختم قرآن جو جی ہاں میں نے کیا، وہ ختم قرآن جو نسیم احمد نے نہیں، راشد نقوی نے نہیں، ہاں وہ ہمارے ایم سی صاحب نے نہیں، زیدی برادران نے نہیں، جعفر صاحب نے نہیں، وہ ختم قرآن جو میں جعفر صادق نے کی، ایک یعنی آپ نہیں چاہتے کہ 16,000 ختم قرآن آپ کو امام صادق نے دی؟ سمجھے تو اس لیے ہم یاری یاری کہتے رہے تاکہ یہ نعرہ بھی زندہ رہے انشاءاللہ۔ حضرات و خواتین، بس میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں اس لیے کہ دامر وقت کوتاہ ہو رہا ہے، تو وہ ہمارے خواجہ بھائی کہتے تھے کہ باپو تو نے اگر اگلے سال آنا ہے تو 45 منٹ میں اتر جا، 46واں ہوا تو قیامت میں ملیں گے۔ تو میں تو ان کا مست کلندر علی علی، مست کلندر علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، حسین کا بابا علی علی، حسین کا بابا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے میں تو یاری یاری کہتے ہوئے ایک موجہ بتا دوں کہ 32 سال کے بعد آیا ہوں، 32 دار سالم ہے۔ تو مولا کا ذکر کرتے رہیں، اسی سے تو شفا ملنی ہے۔ ہمارے کئی بھائی بھولے کہتے ہیں کہ مجھے بخار ہے، بھیا بخار مجلس سے تو ٹھیک ہونا، تھوڑا سا عقیدت کے ساتھ مجلس میں آئے۔ آپ نے دیکھا مجھے آلموسٹ 90 منٹ میں یہاں تھا، سنتا رہا۔ میرے عزیزوں نے پوچھا مجھ سے کہ آواز صاحب باہر میں جائیں، میں نے کہا میں علامہ نہیں، میں طالب علم۔ وہ جو علامہ ہوتے ہیں، جو پرسنالٹیز ہیں، جو شخصیتیں ہیں، وہ بے شک باہر میں ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور میں عزادار حسین بھی ہوں، میں نور خان بھی ہوں، مادری بھی ہوں۔ اس لیے اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ بی بی پاک آتی ہے تو مجھے ان سے پہلے جانا چاہیے۔ احترام مجلس میں معلوم کتنے ہو گئے جناب خاصے اب تک؟ جب ہو گئے 2 ہوئے، شاباش، 2 خاصے ہو گئے۔ دوسرا خاصہ انٹروڈکشن کرایا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، کرایا ابو طالب نے، خدا لے رہا ہے۔ یہ مجمع جو اکٹھا کیا ہے یہ میں نے نہیں کیا، یہ مجمع جو اکٹھا کیا ہے میرے عزیزوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے بچوں نے، بزرگوں نے، اور میں کہوں کہ یہ میرا کریڈٹ ہے، تبھی کہہ سکتا ہوں کہ تو منصوری منصور شرم کی منظر پہ ہو جائے۔ فاصلے ہٹ جائیں، ظاہر ہے اللہ اور مخلوق کا تو منشوری نہیں ہو سکتا، وہاں تو خالق خالق رہے گا، مخلوق مخلوق رہے گی۔ مگر جب قول ابو طالب قول خدا بن گیا، فعل ابو طالب فعل خدا بن گیا، تو اب بات ہی ختم ہو گئی۔ اب جو حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کرے وہ توحید کا منکر ہے، ابو طالب کا منکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ الخاصۃ الثانیہ ختم ہوا، الخاصۃ الثالثہ، تیسرا خاصہ آ گیا۔ سورہ مبارکہ الضحیٰ سے ہی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور کیا آپ کے رب نے آپ کو عائل، یہ عائل ذرا سمجھیے گا، عائل یہ عائلی قوانین ہوتے ہیں نا، فیملی لاز، فیملی بائی لاز، فیملی پرنسپلز، فیملی رولز، فیملی کوڈز۔ بیسیکلی عائل کا لفظ عیال اسی سے ہے، اہلو عیال، لفظ عیال ہے۔ ویسے تو عیال ہمارے یہاں پاکستان میں تو عیال ہے، مگر اصل میں عیال ہے، اہلو عیال۔ مراجع اظام، یہاں اظام ہو گیا، علماء اظام ہو گیا ہے، مومین صلات اظام نہیں، صلات اظام، یہ رجال فعال کے وزن پہ ہے۔
اور میں چاہتا ہوں کہ یہی میری آئیڈینٹی ہے کہ میں مجلس میں بھی حوضے کو لے کے چلتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو الخاصۃ الثالثہ یہ ہے کہ ووجدک عائلا، عائل کہتے ہیں جو ظاہری طور پر دولت وائز، پیسہ وائز جو غریب ہو اسے کہتے ہیں عائل. عائل جو ظاہری دنیا میں سورس لیس ہے اس کو عائل. ویسے تو غریب کا عربی میں جو غریب کا معنی ہے وہ مسافر ہے. جیسے میں غریب، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں غریب ہوں اس لیے کہ میں مسافر ہوں، یعنی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یعنی میں غریب الوطن ہوں. یہ عائل ہمارے یہاں اردو میں جو غریب ہے پیسے دولت وائز اس کو کہتے ہیں عائل. آپ کو غریب پا کر فاضلہ آپ کے رب نے غنی بنا دیا. جس سے امت غنی بنائے وہ مسلمان ہے. جس محمد کو ابو طالب غنی بنائے وہ کافر کیسے ہو سکتا؟ فاضلہ اغنا غنا سے ہے. ایک لفظ ہے اغنا، یہ ہمارے حوضے میں ہوتا ہے. ہم گئے مرجع کے پاس، مرجع علی قدر نے کہا کہ یہ سخاوت حسین غریب ہے. کسی تاجر سے کہا اس کو اغنا کر دو. مطلب کیا ہے؟ اس کو اتنا دے دو کہ عمر بھائی یہ کبھی مانگے نہیں. تبھی ایران میں نے معاشرے پڑھے ہیں، کبھی نیاز نہیں، کبھی نیاز نہیں. یہاں نیاز پیشگی مل جاتی ہے. راشد زیدی صاحب نے پیشگی نیاز دی تھی. یہاں اس لیے ملتی ہے کہ یہاں عالم کو اغنا نہیں کیا جاتا، مغنی نہیں. مغنی پڑھائی جاتی ہے، مغنی بنایا نہیں جاتا. اغنا سمجھ گئے نا؟ اغنا کا مصدر ہوتا ہے اغنا. اغنا اسے کہتے ہیں، پھر سمجھ لیں، اغنا یہ مصدر ہے. کسی کو غنی کرنا، غنی بنانا، غنی ہونا نہیں، غنی کرنا یہ ہے. فاغنا آپ کو مغنی کر دیا، اغنا کر دیا. یہ کہنے حبیب میں نہیں، یعنی اللہ نے آپ کو ظاہری طور پہ غریب پایا تھا تو ایسا غنی کر دیا کہ اب آپ دنیا سے جانتے وقت تک سوائے کو کے کسی سے کچھ مانگیں گے نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اب بلائے حضور نے کبھی مانگا ہو؟ بڑے بڑے پیسے والے حضور کے رشتے دار تھے، دوست تھے، کسی سے مانگا ہو کبھی؟ ہمیشہ دیا ہے، مانگا نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے اغنا کر دیا. توجہ ہے، اللہ نے اغنا کر دیا. جب اللہ اغنا کر دے پھر ان بھر اللہ کوئی مانگتا نہیں. اور یہ اغنا کیا کس نے؟ ابو طالب نے. عروج کس نے دیے کہ قرضے اتارے؟ قرضے کس نے اتارے؟ 50 سال گھر میں کس نے رکھا؟ دعوت الرشیدہ کا اہتمام کس نے کیا؟ حضور کی کفالت کس نے کی؟ حضور کے نکاح کے وقت کھانا کس نے دیا؟ بھیا یہ سارا اغنا تو کر رہے ہیں ابو طالب. عام اغنا ہوتا ہے کہ عمر بھر میں نہ مانگے. ابو طالب نے ایسا اغنا کر دیا، ایسا رسول کو مغنی بنا دیا کہ اسلام رسول قیامت تک ابو طالب کے خاندان کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگے گا. ظاہری طور پر غریب پایا. ظاہری بار بار کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، وہ چاہے وہ پاؤں کی ٹھوکر میں پوری کائنات کے خزانے نکال لیں. یہ صرف ظاہری طور پر تاکہ دنیا امیر پرست نہ بنے. عموماً لوگ امیر آ جائے نا مجلس میں بھی دیکھا ہے میں نے، کوئی منسٹر آ جائے تو سب کی توجہ مولانا سے زیادہ منسٹر پہ ہو. وہ اللہ کے بندوں یہ جو بیٹھا ہے یہ حسین کا ولی ہے. آپ دنیا کے ولیوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ وزیر سے مراد یہ ووٹ اٹھانے والا، یہ ازداری وزیر سے یہ مراد ہے، منسٹر سے یہ مراد ہے. اللہ اکبر. بس گفتگو آخری مرحلے میں آ رہی ہے. تیسرا خاصہ ظاہری طور پہ غریب پا کر آپ کو اغنا کیا، مغنی بنا دیا.
آپ کو غنی اور مغنی بنا دیا. اچھا کیا تو ابو طالب نے ہے، اس لیے کہ جو لوگ نعوذ باللہ ابو طالب کو غریب کہتے ہیں وہ ذرا سن لیں. آج مورخ نے لکھا، سکہ کتابوں میں شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے کہ فَأَخَذَ وَلِيمَةً عَظِيمَةً لِوَلَدِهِ، جب علی پیدا ہوئے تو بہت بڑا عقیقہ کیا. حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ وَأَذَنَ اذان جامعا، ابو طالب نے ایک جامع اعلان کیا، جامع اذان کہی. اور کیا تھی؟ کیا اذان تھی؟ یا معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بیٹے کی ولادت کے عقیقے کا گوشت کھاؤ حلو تو جلدی آؤ، مگر شرط ہے. ہاں شرط ہے. شاباش. فَتَمْرِفُ الْبَيْتَ سَبْعًا سَبْعًا، قبل اس کے کہ نیاز کھاؤ، قبل اس کے کہ نیاز کھاؤ، کعبے کے ساتھ چکر لگاؤ. بھیا جسے آپ طواف کہتے ہیں، ہدایت تو ابو طالب نے دی ہے. وَسَلِّمُوا عَلِيًّا، اور 7 چکر لگاؤ کعبے کے، اور میرے بیٹے علی کو سلام کرو، سالوٹ مارو میرے بیٹے علی کو. فَإِنَّ اللَّهَ فَضَلَهُ، اس لیے سلام کرو اللہ نے اسے افضل بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیجیے مسئلہ حل ہو گیا. وَنَحَرَ أَبْهَدُ النَّاسِ، وَنَحَرَ ابو طالب نے نحر کیے 300 من الابل، رأس من الابل وألف رأس من البقر والغنم. حضرت ابو طالب نے 300 اونٹ نہر کیے اپنے بیٹے کے عقیقے میں. 1000 گائے بھیڑ بکری ذبح کی. آپ اپنے بیٹے کے عقیقے میں ایک بکرا ذبح کریں تو مسلمان ہے، جو 1300 کی قربانی دے رہا ہے وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا. اللہ سلامت رکھے. علماء کرام بڑی مہربانی، مومنین سادات بہت شکریہ، سلامت ہے. بسم اللہ. دیکھیے اس زمانے میں یہ جو اونٹ تھا نا، اونٹ کیمل، یہ مرسڈیز تھا. بیسیکلی اس زمانے میں یہ مرسڈیز تھا. یہ جو سراد کرام آئے ہیں ہمارے بلوچستان سے، ان کو پتا ہے آج بھی اونٹ کی کتنی قدر. اونٹ بہت بڑی قیمتی، اور سب سے بڑا جو کفارہ ہوتا ہے وہ اونٹ کا ہی ہوتا ہے. اس کی تفصیل علماء سے پوچھ لیجیے. تو کیمل مرسڈیز تھا جس کے دروازے پر 300 مرسڈیز عقیقے کے لیے کھڑی ہو. اگر وہ غریب ہے تو پھر سید کون ہے، امیر کون؟ یہ کتنے خاصے ہو گئے؟ 3. آئیے ذرا ایک خاصا اور سن لیجیے، بس میں زحمت تمام کرنے لگا ہوں. یہاں میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں، بلکہ 2 آیت. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے میرے حبیب، آپ کے رب کا فیصلہ ہے کیا کہ عبادت صرف اس کی ہوگی، اور احسان ہوگا والدین پر. احسان والدین پر، عبادت اس کی. اے میرے حبیب، اگر آپ کے دونوں ماں باپ یا ایک ان میں سے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کہنا،
لفظ ہے صغیر، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ صغیر تھے اور یہ دعا کر رہے تھے بارے میں ان دو ماں باپ پہ رحم کر جنہوں نے میری تربیت کی۔ وہ آ گیا چوتھا خاصہ، تربیت۔ یہ ترجمے غلط ہے کہ ان پہ ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، یہ نہیں ہے۔ رب ارحمہما، اے رب ان دونوں پہ رحم کر، کما ربیانی، رحمانی نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں۔ ربا یورپی تربیت سے آتا ہے، جیسے انہوں نے اس وقت میری تربیت کی جب میں صغیر تھا، میں تھا صغیر۔ دیکھیے لفظ ہیں تین، ایک لفظ ہے جنین، جب بچہ شکم مادر میں، ایک لفظ ہے رضیع، جب 2 سال تک دودھ پی رہا ہو، ایک ہے صغیر جو 3 سال سے، تیسرے سال سے 14ویں تک، 15ویں سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے۔ اب اس دوران دیکھ لیجئے، جنین تو کہا نہیں، رضیع بھی نہیں کہا، صغیر کہا ہے۔ صغیر ہوتا ہے 15ویں سال تک، اور پھر پیدا ہوئے، باپ تو دنیا میں تھے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کو اس میں کہنا جو ہے ہی نہیں دنیا میں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کے سامنے میٹھے لہجے میں بات کرنا، دھیمے لہجے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ دونوں ماں باپ سامنے آ جائیں تو احترام سے کندھے جھکا لینا، وہ تو بات تو ہے ہی نہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا، ان پہ ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے میری تربیت کی۔ باپ تو تربیت میں شامل ہی نہیں، ماں بھی چلی گئی، ابھی صغیر ہے، ماں چلی گئی، ابھی صغیر ہے، عبد المطلب دادا بھی چلے گئے، سلام اللہ علیہ۔ اب تو ماں باپ بتائیں، بوڑھے ماں باپ جنہوں نے پالا ہے رسول کو، تربیت کی ہے رسول کی، کفیل رسول بنے ہیں، جن کے بارے میں حکم ہے ان کو اف نہ کہنا، ان کو چھڑکی نہ دینا، ان کے سامنے اونچے لہجے میں بات نہ کرنا، ان کے سامنے جھکے رہنا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، ان پہ ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی۔ کون ہے یہ بات؟ یہ دو ماں باپ کون ہیں کہ یہ صغیر ہیں اور وہ تربیت فرما رہے ہیں؟ غلط فہمی نہ ہو، حضور کو یا معصوم کو ہماری طرح تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ النبی نبی ولو کان صبیا ولو کان فی بطن امہ، الامام امام ولو کان صبیا ولو کان فی بطن امہ۔ نبی و امام شکم مادر میں بھی نبی و امام ہوتے ہیں، مگر یہ ہمارے لیے سیٹ آف رولز کے لیے، یہ جو سنتیں آپ نہیں دیکھتے، کھڑے ہو کر پانی رات میں نہ پیو، بیٹھ کے پیو، 3 مرتبہ پیو پانی، کھانا تھوڑی سی بھوک رہتی ہو تو چھوڑ دو۔ ہم تو اگلے سال کی بھی نہیں چھوڑ رہے آج کل، ویسے نعرے لگا رہے ہیں کہ سیرت رسول پہ ہم چلے سن کے یا رسول اللہ۔ جی ہاں، سیرت اور پرتو، سیرت اور کردار بھی تو محمد ہو، آل محمد کا رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اگر آپ وادی حسین سے آ رہے ہو مثلا تو آپ کی پرفارمنس بتا دیتی ہے کہ آپ اس وقت کہیں مصیبت کی جگہ سے آ رہے ہیں، کنڈولنس کی جگہ سے، آپ کے کپڑوں کی، چہرے کی ڈیل ڈول چال ڈھال بتا دے گی کہ آپ خوشی سے نہیں آ رہے، آپ ویڈنگ سے آ رہے ہوں، کسی میریٹ کے ہال سے آ رہے ہیں تو کوئی سمجھے گا کہ آپ قبرستان سے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کا پیغام یہ ہے، یہ مجلس حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یاد میں ختم ہو تو کم از کم 1 سال گفتار ابو طالب کی خوشبو بھی آپ کی زندگی سے آئے، کردار ابو طالب کی خوشبو بھی آپ کی۔ ہمارے حوض میں ایک لفظ ہوتا ہے شعار اور ایک لفظ ہوتا ہے شعور۔ ہمارے حوضے کے اساتذہ کہتے تھے شعار بے دے مگر با شعور باش۔
नारा जरूर लगा मगर सेंस के साथ अमल भी कर। हम जो यारी कहते हैं हमारी लाइफ में यारी की हुकूमत होनी चाहिए। मौलानी के दुश्मन का कोई किरदार गुफ्तार हमारी नस्लों में कभी शामिल न हो, इसको कहते हैं नारा है यारी। बस तकरीर खत्म हुई, इजाजत चाहता हूं। ये हो गए खास से आज तक चार तरबियत आ गया ना, वो पहले जो कहा था कि डिले करते हैं, तरबियत 4। अब 5वां सुन ले, अदद मुबारक हो जाए और मैं इजाजत ले। सिर्फ मैं अदद को मुबारक करने के लिए ये 5वां खासा आपकी खिदमत आलिया में जिक्र कर रहा हूं। ये कुतुब अहले सुन्नत से मैंने पढ़ा है। ये भी जुमला अर्ज कर रहा हूं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने कहा, या अब्द मनाफ, हजरत अबू तालिब का नाम था अब्दो मनाफ। ये याद कर लें आज, जिन जवानों को कह रहा हूं अब्दो मनाफ, हम कहेंगे उर्दू में अब्दे मनाफ। अब्दे मनाफ, मनाफ का तर्जुमा उलमा से पूछिएगा। मनाफ का तर्जुमा यह है कि जिसने अल्लाह के अलावा बुतों की नफी की हो, उसे कहते हैं अब्दे मनाफ। मनाफ से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, अब्दे ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका भाई है अब्दुल्ला और ये खुद है अब्दे ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये मुसलमान नहीं तो कायनात में कोई भी मुसलमान। अच्छा, इनका लक़ब है इमरान। इमरानियात पढ़िए कि नहीं पढ़ी? बैचलर में पढ़ी होगी कुछ लोगों ने। इमरानियात कंस्ट्रक्शन को कहते हैं। उम्रे को उम्रा इसीलिए कहते हैं कि वो आपके किरदार को तामीर कर देता है। कोई समझे ही या नहीं? खिश्ते अव्वल चुन्नहत मेहमार कच ता सुरैया मीरावत दीवार कच। अपने बच्चों की तबीयत का ख्याल रखना। अगर एक ईंट गलत रख दी जाए, एक ईंट, फारसी शायर कहता है सुरैया तक पे जो चली जाए वो कच भी रहेगी, टेढ़ी रहेगी। अगर आपके बच्चे समझ गए तो आप कामयाब है दोनों आखिरत में। बच्चे न समझे तो खसरत दुनिया और आखिरत की मंजिल पे आ जाएंगे। बच्चों का खास ख्याल रखें। इनको मदारिस से, मकातिब से, मसाजिद से, उलमा से, रिजाल दीन से, बुजुर्गों से रिलेशन में इनके साथ आए जाए, ये मेल जोड़ रखें ताकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बकौल जब शिया चल रहा हो और उसकी गुफ्तार और किरदार को कोई देखे तो उनके मुंह से निकल जाए रहमतुल्लाह जाफर इब्न मोहम्मद कई फरत अल्लाह जाफर इब्न मोहम्मद पर रहमत नाज़िल करे। कैसी शरीफ कौम तरबियत करने के बाद आले मोहम्मद के शरीफ शियों आपकी गुफ्तार और किरदार दुनिया के लिए मशाला हो। आखिरी खासा अल खासातुल खामिसा, 5वां खासा ये है कि इसे खास तौर पे समझ लीजिए कि जब हुजूर पैदा हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने कहा या अब्दा मनाफ, यानी या इमरान, या अबा तालिब, सब इब्न अखी का, अपने भतीजे का नाम रख। हमारे सुन्नी भाई ने लिखा काला अबू तालिबिन, अबू तालिब ने कहा सन्नैतुहु मोहम्मद, मैंने इसका नाम मोहम्मद रख दिया। और खुद लिखते हैं उलमाए अहले सुन्नत मोहम्मद का नाम तो अभी तक जमीन पे आया ही न था। ये अर्श में, अर्श के हिदायत में अल्लाह ने छुपा के रखा था। जो मैक्सिमम आया था वो तो अहमद था। मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, एक नबी आएगा, इंसा कह रहे हैं मैं उसकी बशारत देने के लिए आया हूं। वो नबी होगा अहमद। अभी तो अहमद रसूलुल्लाह था, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो था भी नहीं। तो अहले सुन्नत ने लिखा कि
چھپا ہوا نام محمد اللہ کے خزانوں سے لے کر کہاں آ گئی؟ آج 1443 ہجری میں 2021 میں اکتوبر کے مہینے میں جس کافر کو مسلمان کہتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ پڑھ محمد رسول اللہ کا. آج آپ محمد رسول اللہ پر آ کر کافر کو مسلمان کرتے ہیں. جس نے نام محمد لکھا ہے ڈھونڈا بھی ہے وہ مسلمان بھی نہیں تھا. اگرچہ موضوع تشنا ہے، بالکل ہی تشنا ہے. اب یہ جامعہ امامیہ کی انتظامیہ پہ ہے کہ وہ کب بڑھائیں گے. انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. وہ میرے دوست کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ کا تجھے اچھا طریقہ آتا ہے. ظاہر ہے یہ اسلامی مارکیٹنگ ہے. اللہ کریم آپ حضرات و خواتین کو زندہ و سلامت رکھے. بڑے ذوق و شوق سے، توجہ اور انہماک سے آپ نے ماشاءاللہ بہترین انداز میں سماعت و نظارت فرمایا. اور پوری دنیا میں میں شکر گزار بھی ہوں حیدر ٹی وی والوں کا بھی اور المہدی ٹی وی والوں کا بھی کہ جو یہ بھیج رہے ہیں. ماشاءاللہ فیس بک پہ بھی لائیو مجلس جاری ہے، پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کا میڈیا کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں. اور یہی فائدہ ہے کہ ہم اس طریقے سے ریسرچ ورک باہر بھیجیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے. بہت سارے گوشے ایسے ہیں ابھی بھی فضائل کے، مناقب کے، فرامین کے، گفتار و کردار کے، کردار سازی کے، جو ہمیں باقاعدہ کھولنے کی اجازت ہے اور ان پر ریسرچ ورک کی ضرورت ہے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے. مرحوم مغفور سید شاہد حسین زیدی ابن سید خادم حسین زیدی اور دیگر منظورین مذکورین حضار محترم کے مجھ سمیت ہم سب کے جمی مرحومین مرحومات، ناظرین و ناظرات کے، دونوں ٹی وی چینلز کے ناظرین و ناظرات کے جمی مرحومین مرحومات اور چینلز کی انتظامیہ کے جمی مرحومین مرحومات، اس امام بارگاہ، اس جامعہ کے بانیان جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو اس وقت خدمت گزاران ہیں، سب کے مرحومین مرحومات کو اللہ معاف فرمائے. اہلیان کراچی جتنے بھی شہداء اور مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو متعالی فرمائے. مجلس تمام ہو گئی. اب میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. مصائب میں جناب راشد زہری صاحب جو بین الاقوامی سلام خان، نوح خان، سوز خان ماشاءاللہ ہیں، اللہ ان کی بھی زندگی دراز کرے. انہوں نے فرمائش کی ہے آج کہ 2 ذکر کروں، ایک بی بی زینب کا سلام اللہ علیہ اور ایک بی بی سکینہ کا سلام اللہ علیہ. ظاہر تفصیل سے تو مسائب آ نہیں سکیں گے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خاندان نے جو قربانیاں دی ہیں، مولا علی علیہ السلام کی شہادت، امام حسن علیہ السلام کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، شہداء کربلا کی شہادت، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت، اور پھر خاندان ابو طالب کی شہادت امام عسکری علیہ السلام تک چل رہی ہے. بڑی قربانی ہے خاندان ابو طالب کی. اگر دیکھا جائے تو خاندان ابو طالب ہی کا خون ہے کہ جو سینچ رہا ہے اسلام کی کھیتی کو. ابو طالب ہی کا باغ ہے جس کے خون کی وجہ سے ہریالی ہے اسلام کے باغ میں. عزیزوں، میں ان دونوں ہستیوں کے مسائل میں صرف 4 مختصر جملے پڑھوں گا اور وہ بھی کافی ہو جائیں گے. پہلا جملہ بی بی زینب کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ جب بی بی زینب دنیا میں آئی تو حضور نے ان کے بازوؤں کو چوما. بی بی پاک پوچھتی ہیں لماذا تقبل آزودہ، بابا آپ میری بیٹی کے بازو چوم رہے ہیں. فبکا رسول اللہ بکاء شدیدا، رسول دھاڑے مار کے رو پڑے اور داہنی بازوؤں میں رسم بجنے گے. عزیزوں، کسی نبی کی بیٹیوں نواسیوں کو امتیوں نے اتنی اذیت نہیں دی جتنی آخری نبی کی بیٹی
और नवासियों को अजियत दी। किसी नबी 1,23,999 नबी गुजरे हैं, किसी नबी, कुछ तो लावलत थे जिनकी औलादें थी, किसी नबी की नवासियां बाजारों दरबारों में उठाई नहीं। इसलिए हम रो रहे हैं, इसलिए हम सदियों से रो रहे हैं। ये बात जरा मिलाइए, रसन बंधेंगे इसके बाजुओं में। जब ज़ैनब उमर के आई तो बीबी ने एक बैन किया अपने नाना की जरी पर, अभी कच्ची कब्र थी। बीबी कहती है, नाना जब कोई प्रदेश जाता है, अरब का दस्तूर है अपने रिश्तेदारों के लिए तोहफे लाता। नाना मैं शाम गई थी, तेरी उम्मत ने तोहफा दिया है। ये कह के अली की बेटी ने अपनी आस्तीन में रख दी, कहा नाना ये रस्सियों के निशान तेरी उम्मत का तोहफा। अल्लाह अकबर। ऐसा बैन भी किया बीबी ने कि कब्र रसूल हिल गई। नाना हमें पत्थर मारने वालों ने यह भी नहीं सोचा आखिर हम भी तो किसी की बेटी है। छोटी साहिबजादी बहन कहती है, नाना अब सुफियान की बहू बेटियां अपने महल में बैठी रही, तुर्कों में बबून तेरी बेटी की बेटियां कभी किसी चौक में कभी किसी मोड़ में। जब अंदर गई ना बीबी ज़ैनब तो खबरदार वाला संदूक खोला और खोल कर हुसैन का खून भरा कुर्बानी वाला कब्र रसूल में रखा। कब्र रसूल काम गई, बीबी हाथ रख के कहती है, नाना तेरी कब्र एक कुर्ता देख के काम गई, मेरे कलेजे डालना कर, मैं 70 कदम में देखती रही, मेरा भाई जबा होता रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक हमारे मुज्तहिद आज़म थे आयतुल्लाह अल-इस्मा मीर्ज़ा शिराज़ी, जिन्होंने शुबे तुतुल की हुर्मत का फतवा दिया था। उनके पास आयतुल्लाह अल-इस्मा अलैहि फिशाकी भी बैठे थे, आयतुल्लाह अल-इस्मा शेख अब्दुल करीम हायरी भी बैठे थे, 20 मुज्तहिद बैठे थे उनके घर में। और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख गुलाम हुसैन तेहरानी वाइज शहीद मजलिस पढ़ रहे थे। उन्होंने एक जुमला कहा, मीर्ज़ा शिराज़ी खड़े हो गए, कभी मर्द तकरीर ऐसे नहीं करते, ये अजीब काम था। इनका बालू पकड़ के कहा, बस जिंदगी बस से अजीब मेवाज मुसीबत न था, अब मिंबर पाई दिया, इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं, मिंबर से उतर जा। वो जुमला क्या था जिस पर मुशहिद ने रोक दिया? वो जुमला ये था, तेहरानी ने बड़ा था, ऐ बराजे ऐ मुशहिदीन ऐ सादाते किराम, मैं कैसे बताऊं तखरत ज़ैनब इब्ने ज़ियाद, ज़ैनब इतनी गरीब हो गई कि बेमुगला उचाले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जैसे शराबी के दरबार में आ गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कराची हज़ारों का शहर है, ये रोने वालों का शहर है। अब आइए छोटी बेटी के 4 जुमले जल्दी जल्दी सुनिए। देखिए मुसीबतें अली की बेटियों पे भी बड़ी आई है, मुसीबतें हुसैन की बेटियों पे भी बड़ी आई है, मगर फर्क है अली की बेटियों के दुख बड़े थे तो उम्रें भी बड़ी थी, और हुसैन की बेटियों की उम्रें कम थी, मसाइल बड़े थे। मैं रौज़ा बीबी सकीना पे खड़ा था, डेकेड्स पुरानी बात है, मैं ज़ियारत पढ़ रहा था। मैंने देखा उधर फारसी में कोई शेख मसाइल पढ़ता है और फिर लोग उठते हैं चुप हो जाते हैं, फिर वो पढ़ता है फिर पढ़ता है। मैं करीब पहुंचा कि क्या क़यामत है। मैं वहां पहुंचा, शेख दरमियान में खड़ा था, 400-500 ईरानी होने काफले वाले। वो एक रिवायत पढ़ता, वो कहते तुरा मेरे इमाम हुसैन रिवायत दोबारा देखा, तुझे इमाम हुसैन के पास ये रिवायत फिर पढ़। वो टकरे मारते, वो रोते, चीखते, चिल्लाते, फिर चुप हो जाते, फिर कहते रिवायत दोबारा पढ़। वो रिवायत सुनिए शेख क्या पढ़ रहा था। शेख पढ़ रहा था, सीरी के शेमन पर सूरत मुख्तर हुसैन सूरत यतीम हुसैन का कबूल कर, वो तमाचा
ایک اللہ راسی مارا گیا، میرے بابا کا جنازہ دفن ہو جائے گا، 2 جملے اور رہ گئے عزیزوں، جب یہ بچی دنیا سے چلی ہے، جانے سے پہلے بابا کا سر ملا ہے، بابا کا سر ملا ہے بچی کو۔ بچی نے مدت کے پریشان اور تشنا لبوں کو اپنے بابا کے سوکھے لبوں پہ رکھا اور بچی نے بین شروع کی۔ بچی کہتی ہے من قتل کا فی صغر سنی، بابا تجھے بچپن میرے بچپن میں تجھے کس نے مار دیا؟ من قطع وحیدہ کا یا آبدا، بابا یہ لگے آپ نے کس نے آپ کی کس نے کاٹی ہے؟ میں آئے تبری فی صغر سنی، مجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا؟ اب جو بین کیا ہے حبیب ہے، اس بین پہ اگر مجلس ختم ہو جائے تو بھی کافی ہے۔ بچی کہتی ہے بابا اے پدر مہربان شکست شدہ استخوان، بابا میں نے یہ بات پھوپھیوں کو نہیں بتائی، بھائی عابد کو نہیں بتائی، اپنے بھتیجے باقر کو نہیں بتائی، اماں کو نہیں بتائی، بہن کو نہیں بتائی، بابا مجھے شمر نے اتنے تازیانے مارے میری پسلیاں ٹوٹ گئی بابا۔ ماتم حسین بسم اللہ۔ جو مجھے آپ کے قاتل سب پڑھیں گے۔